کے پی کے اور پنجاب میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے جہاں ہزاروں انسان متاثر ہوئے ہیں، ورکنگ اینیمل جن میں گدھے، گھوڑے اور کھچر شامل ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، یہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ لاہور سے گدھوں کا گوشت پکڑا گیا، اسلام آباد سے گدھوں کا گوشت پکڑا گیا۔ یہ گوشت آتا کہاں سے ہے اور وہ گدھے کیوں سلاٹر کیے جاتے ہیں؟ 2025 کا فلڈ ہے، اس نے بڑا ڈیمیج کیا ہے، ہیومنز کا نقصان ہوا ہے، لائف سٹاک کا ہوا ہے، اور اس کے ہارس میوز اینڈ ڈنکی ان کا بھی ادھر سے کافی نقصان ہوا ہے۔ باقاعدہ اپنا ایک جو ہے وہ آپریشن شروع کیا، ایئر پہ ہم نے سب سے پہلے اپنا کیمپس لگایا 2 دن کے لیے۔ ڈنکی اسکن ٹریڈ یہ جی ایک گلوبل ایشوز ہے، اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کریٹ ہوئی اور پھر ادھر سے جو ہے ڈنکی اسکن جو ہے وہ موو ہوئی۔ تو لیگلی گورنمنٹ نے جو نیبرنگ کنٹری ہے اس کے ساتھ کچھ ٹریڈنگ ایم او یوز کی ہیں، کچھ اللیگلز بھی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں آئی ہیں۔ اسلام آباد میں ایک اللیگل انہوں نے سلاٹر ہاؤس پکڑا جس میں اینیملز تھے اور گوشت بھی تھا۔ السلام علیکم، میں آصف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے مختلف حصوں میں خاص طور پر کے پی کے اور پنجاب میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے جہاں ہزاروں انسان متاثر ہوئے ہیں، وہاں پر ورکنگ اینیمل جن میں گدھے، گھوڑے اور کھچر شامل ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، یہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی اینیمل ویلفیئر کی جو آرگنائزیشن ہے ان کے سربراہ موجود ہیں، جاوید گوندل صاحب۔ ان سے ہم ساری تفصیل لیتے ہیں کہ اس سیلاب نے ان ورکنگ اینیملز کو کس طرح نقصان پہنچایا، خاص طور پر گدھوں کو، اور گدھوں کی جو سلاٹرنگ ہو رہی ہے غیر قانونی طور پر، جو ہمیں یہ خبریں ملتی ہیں کہ لاہور سے گدھوں کا گوشت پکڑا گیا، اسلام آباد سے گدھوں کا گوشت پکڑا گیا۔ یہ گوشت آتا کہاں سے ہے اور وہ گدھے کیوں سلاٹر کیے جاتے ہیں، اس پر بھی ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ سب سے پہلے تو ہم فلڈ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں اگر ہم جنوبی پنجاب کی بات کریں تو فلڈ آیا، اور ورکنگ اینیملز کا جو زیادہ ہم کام دیکھتے ہیں جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کی ٹیمیں بھی وہاں پر موجود ہیں، گئی ہیں، تو کیا دیکھا وہاں پہ ورکنگ اینیملز کس قدر افیکٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو 2025 کا فلڈ ہے اس نے بڑا ڈیمیج کیا ہے۔ بیسیکلی تو یہ ناردرن ایریا سے اس کا سٹارٹ تھا، ادھر سے جب کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں تو پھر جب اور بارشیں ہوئی ہیں تو یہ مکس اپ ہو گیا۔ اس کے بعد نقصان تھا، ہیومنز کا نقصان ہوا ہے، لائف سٹاک کا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ورکنگ کوائن جن کو ہم بولتے ہیں ہارس میوز اینڈ ڈنکی ان کا بھی ادھر سے کافی نقصان ہوا ہے۔ تو پھر ہم نے کیا کہ امیجیٹلی آرگنائزیشن نے ڈیسیژن لیا، تو ہم نے اب باقاعدہ اپنا ایک جو ہے وہ آپریشن شروع کیا ناردرن ایریا سے بنیر پہ ہم نے سب سے پہلے اپنا کیمپس لگایا 2 دن کے لیے، اور اس کے بعد پھر ادھر ہم نے نیڈ اسیسمنٹ کی، جس طرح آپ بچا رہے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں تو تقریباً کوئی 30 کے قریب ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب میں، پلس سندھ ایریا کو کور کیا ہوا ہے، جس میں جو ہماری کمیونٹیز ہیں وہ بیڈلی ہٹ ہوئی ہیں، ان میں ایکوائنز کو اور ان کی فیملیز کو، مارجنلائزڈ کمیونٹی کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو اسی کی بیس پہ پھر ہم نے ایک انٹرونشن ڈیزائن کی جو کہ بیس کرتی ہے اراؤنڈ 4 to 5 ایریاز۔ سب سے پہلے تو ایمرجنسی ریلیف ان کو ضرورت تھی، ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، ان کو بیماریوں سے بچانے کی ضرورت تھی۔ تو پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہ صرف اونلی ایکوائنز، ہارس میوز اینڈ ڈنکی، بلکہ جو باقی لائف سٹاک ہے اگر اس کو بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو اس کو دی جائے۔ اس کے ساتھ پھر ان کے لیے اینیمل راشنز کا مسئلہ تھا، وہ ہم نے ایکوائن اسپیسیفک راشن جو ہے وہ اینیملز کے لیے ڈسٹریبیوٹ کیا۔ اس طرح ہیومن راشنز تھا، وہ جو کمیونٹیز ہیں جن کے ایکوائنز ہیں جن کے گھر، ان کو اپنی ریزیلینس کے لیے اور بریڈ اینڈ بٹر کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا، تو وہ ہم نے انٹرونشن ڈیزائن کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، لائف سٹاکس ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اور بھی جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے کولیبریشن میں ہم نے کام کیا۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا کویشچنز ہے، یہ ڈنکی اسکن ٹریڈ یہ جی ایک گلوبل ایشوز ہے۔ بیسیکلی تو اس کا جو آغاز ہے وہ افریقن کنٹری سے ہوا، اور ایک کافی زیادہ تعداد میں لیگلی اور ان لیگلی جو ہے یہ ڈنکی جو ہیں وہ پھر ان کی جو سکنز ہیں وہ پھر جو نیبرز کنٹریز ہیں ان کی ڈیمانڈ پہ وہ ایکسپورٹ اور ہوتی رہی، اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کریٹ ہوئی، اور پھر ادھر سے جو ہے ڈنکی سکن جو ہے وہ موو ہوئی۔ اور پاکستان میں بھی یہ بڑا ایک ایمرجنگ تھریٹ ہے، اور ہماری جو جیو پولیٹیکل سچویشنز ہے اس ریجن میں وہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ ہے۔ تو ابھی ہم یہ جو فیس ہو رہا ہے کہ یہ کچھ تو لیگلی گورنمنٹ نے جو نیبرنگ کنٹری ہے اس کے ساتھ کچھ ٹریڈنگ ایم او یوز کی ہیں، لیکن کچھ اللیگلز بھی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں آئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دن اسلام آباد میں ایک اللیگل انہوں نے سلاٹر ہاؤس پکڑا جس میں اینیملز تھے اور گوشت بھی تھا۔ تو کنسرن جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی جو ویلفیئرز ہے اس کو کیسے ہم میک شور کروائیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ایکو سسٹم کو مینٹین کرنا ہے، یہ جو ان کا جو ایک رول ہے
جیسے 6.3 ملینز کے قریب ایکوائنز ہیں اور 38 ملینز جو ایکوائنز فیملی ممبر ہیں اس کے ساتھ منسلک ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ آ جائے گا اگر اس اسپیشیز کو اگر سیف گارڈ نہ کیا گیا, اس کو سروائیو نہ کیا گیا, اس کی ویلفیئرس کے پیرامیٹر کو نہ دیکھا گیا. تو یہ ایک ایمرجنگ تھریٹ ہے جس کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں کچھ لیگل اور انلیگل ہو رہی ہیں. تو ہماری یہی ایک ایز اے ویلفیئر آرگنائزیشن یہی ہے کہ اس کے جو ویلفیئر پیرامیٹرز ہیں, جو کوالٹی ویلفیئر ڈومینز ہیں, جو اینیملس کی نیڈز ہیں, اس کو کنسیڈر کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس کا یہ جو سسٹمز ہیں اس میں یہ جو فوڈ ویلیو چین ہے اس میں نہ آ جائے, ان کا جو میٹ ہے باقی چیزیں اس میں نہ آ جائیں. ادروائز ایک ون ہیلتھ کا کنسیپٹ ہے, اگر اینیمل سفرز ہوں گے تو الٹیمیٹلی ہیومنز نے سفرز ہونا ہے, تو اور اس کے بعد انوائرمنٹ ہے. تو یہ جو تین ایک ٹرائکا ہے, ہیومنز, اینیملز اور ایکو سسٹم انوائرمنٹ, اس کو مینٹین کرنا اور اس کو پروٹیکٹ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. صاحب جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ بہت ساری فیملیاں ان کا جو وہ ایک روزگار جڑا ہوتا ہے, کتنے کیسے خاندان ہوں گے, اور جب ان کا ایک کمانے کا سورس ہی جو وہ ایک گدھا یا کھچر تھا وہ افیکٹ ہوتا ہے یا اس کی مورٹیلٹی ہو جاتی ہے, تو ایسی فیملیاں پھر کس قدر متاثر ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی, یہ جو ہے نا ایکوائن والے جو فیملیز ہیں جن کے پاس گدھے, گھوڑے اور خچرز ہیں, یہ پیسے ہی مارجلائز کمیونٹی ہیں, مچ بلو دا پاورٹی لائن ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ان کے پاس یہ جو سورس آف انکم ہے یہ ان کا اینیمل ہی ہے. تو فلڈ کے دوران کیا ہوا, ایک تو ان کو آپس یہ جو جانورز ہیں ان کو مسئلہ بنا, تو کمیونٹیز کو ہم سیلف ان کو اپنے بریڈ اینڈ بٹرز کے لیے جو ہے وہ سسٹرائیو کرنا پڑا. تو ہمارا تقریباً کو 43 ڈسٹرکٹس میں آپریشن ہے, اس میں سے تقریباً جو 30 ڈسٹرکٹس ہیں اس میں یہ جو ایکوائنز فیملیز ہیں یہ ڈسٹربز ہوئی ہیں, ان کے اینیملز ہوئے ہیں. اور اگر میں کہ ایسٹیمیٹ دوں تو تقریباً مور دین 350 کے قریب جو ایکوائن کمیونٹیز ہیں وہ افیکٹ ہوئی ہیں. اور وہ جو لوگ جو ہیں وہ بالکل ان کے لیے ڈیلی بیسس پہ جو ان کا ڈیلی چورز ہے اس کو مینٹین کرنا بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا. تو اسی وجہ سے ہم نے یہ ڈیسیژن لیا اور آرگنائزیشن نے کہ ہم کس طرح اس کریٹیکل سچویشنز میں ہم ان ایکوائنز فیملیز کو کس طرح ہم ٹیمپرری ریلیف دے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم جو پلاننگ ہے اس میں ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اور باقی اداروں کے ساتھ مل کے اس چیز کو ایک ڈویبل اور سسٹینیبل ماڈل بنا سکتے ہیں تاکہ یہ کمیونٹی جو ہیں وہ ریزیلینٹ بھی ہوں اور اسٹرائیو بھی کریں. سر یہ جو گدھوں کی سلاٹرنگ ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا گدھوں کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے, ان کی ہڈیاں استعمال کی جاتی ہیں, یا ان کی اسکن جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے؟ اس میں جو ہے نا جی یہ 2-3 چیزیں بالکل ساتھ بائی ساتھ چل رہی ہیں. سب سے زیادہ تو ان کی اسکن ہے جو کہ ڈفرینٹ پروجیکٹس کے لیے بنانے میں استعمال ہو رہی ہے, ان کی اسکن ہے. اس کے علاوہ ان کا جو گوشت ہے یہ بھی کچھ ایویڈنسز ہیں اور کچھ انیکڈوٹل سٹوریز ہمارے پاس ہیں کہ ان کا جو گوشت ہے وہ بھی استعمال ہو رہا ہے اور وہ سپلائی ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ان کی جو بون شونز ہیں وہ بھی فرٹیلائزر کے لیے اور فاسفورس پرپز کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو یہ ایک پورا پیکیج ہی ہے جی. اسکن جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہے, اس کے بعد ان کا گوشت ہے اور اس کے بعد ان کی بونز ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو ایکوائنز فیملیز ہیں ان کو زیادہ تھریٹ ہے کہ اگر ایک اینیملز ان کا چلا جاتا ہے ڈیو ٹو سم ریزن تو ان کو پھر دوبارہ اپنی لائیولیہڈ کو مینٹین کرنا, سسٹین کرنا مسئلہ ہوگا. تو سر گورنمنٹ نے جو خود ایک ہمسایہ ملک کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تو ان کو کیا شورٹی کروائی گئی ہے کہ کیا وہ اس کی پہلے خود بریڈ کروائیں گے, یا جو ہمارے پاس پاپولیشن موجود ہے اسی میں سے وہ پکڑ کے اس کی سلاٹرنگ کریں گے؟ اس طرح تو ہمارے یہاں پہ ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم رہ جائے گی. پھر یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچنز ہے اور ہم کافی ہوپفل ہیں. اور یہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اس میں بیسک کنڈیشنز تو یہی لگائی گئی ہے گورنمنٹ نے, جو کہ بڑا اچھا سٹیپ انہوں نے لیا ہے کہ یہ جو ایگزسٹنگ پاپولیشن ہے اس کو ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے. اور سب سے پہلے تو انہیں ایکوائنز کی بریڈنگ کرائیں گے, اور اس کے بعد پھر جب بریڈنگ ہوگی, نمبر آف ایکوائنز ہمارے پاس ہوں گے تو ان کو پھر فردر ٹریڈنگ کے لیے اور کے لیے استعمال کیا جائے گا. تو انیشلی جو ایگریمنٹس ہے اور جو گورنمنٹ کی ڈائریکشنز ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ اگر یہ جو ایکوائنز پاپولیشن ہے یہ ڈکلائن نہیں ہونی چاہیے, اور ان کا رول بھی ہے, ان کا جی ڈی پی پہ رول ہے, پھر فیملیز کے لیے رول ہے. جس طرح جوید گونل صاحب نے کہا کہ ہزاروں فیملیاں ایسی ہیں جن کا روزگار انہی کے اوپر ہے, تو اس میں جہاں پہلے ایک خطرہ یہ تھا کہ ان کی غیر قانونی اللیگل سلاٹرنگ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے ان کی آبادی کو نقصان پہنچے کا خدشہ تھا, اسی طریقہ ابھی جو فلڈ آیا, جو سیلاب آیا, اس سے بھی یہ جانور بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں. ضرورت اسی بات کی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان جانوروں کی بریڈنگ کے اوپر جو ہے وہ توجہ دے تاکہ فارمرز کو ایسی سہولتیں دی جائے تاکہ ان جانوروں کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بریڈ لی جا سکے.